50 سال پہلے اینیمل رائٹس کی بات کی، اور ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ جانوروں کے حقوق کو، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ بات میں رکھ دوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جانوروں کے حق کو معمولی سمجھا، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سن لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ جانوروں کے حق کتنے اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے کہا دخلت امرأۃ النار فی ہرہ، کہ ایک عورت صرف بلی کے بچے کی وجہ سے یا ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ ایک عورت صرف بلی سمجھتے نا، کئی جانوروں میں ایک چھوٹا سا جانور ہے ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے عام طور سے، ایک عورت صرف بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، بلی کی موت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اور کہا وہ جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو باندھ کے رکھا، اور فرمایا اسے نہ کھلایا نہ اسے پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے اس میں سے کچھ کھا کر اپنے آپ کو بچا لے، اور اس شدت سے بھوک کی وہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اٹھا کر۔ آپ سمجھ رہے، ہم نے تو جانوروں کے حق کو عام سمجھا، ایسی سمجھا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگائی صرف ایک بلی کے بچے کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم رسید ہو گئی ہے نا۔ تو ہم جانوروں کے حق کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ شریعت میں کوئی بھی چیز میں نے کہا نا معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت والی ہے، اس لیے کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے حقوق باندھ دیے، اس کے رائٹس بتا دیے، اس کے حق کیا ہے، کیا کرا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک عورت صرف بلی کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی۔ اور دوسرے ایک بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا، جانوروں کے حق کی اہمیت تو سنیے، آپ نے فرمایا ایک عورت جو فاحشہ تھی، فاحشہ سمجھتے آپ، وہ اپنا منہ کالا کرتی لوگوں کے ساتھ، لیکن توحید پرست تھی، یاد رکھیے یہ بات سمجھنا ضروری، ورنہ حدیث کو صرف سن لیتے پھر بات متن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک عورت فاحشہ تھی، مطلب اس سے وہ گناہ فحش کا ہوتا تھا لیکن وہ توحید پر تھی، مطلب وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، سچی مسلمان تھی، لیکن یہ گناہ اس سے ہو رہا تھا۔ ایک عورت فاحشہ تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس عورت نے اپنے جوتے کو نکالا، اپنی اوڑھنی جو اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کر جوتے کو باندھ کر ایک کنویں میں جو ہے ڈالا، اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کس وجہ سے؟ ایک بہت بڑے فلاں کو، ایک انسان کو، ایک بڑی جماعت کو کھلایا پلایا نہیں، ایک صرف جانور کتے کے ساتھ اچھا سلوک اس عورت کو، اس کے گناہ کو معاف کروا دیا اللہ رب العزت اس ایک عمل کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے صدق دل سے، خالص دل سے، اور وہ توحید پرست تھی، خالص دل سے اس نے وہ کیا تو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن میں ہرگز آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجیے اور پھر کتے کو پانی پلا دیجیے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، نہیں۔ معنی یہ تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں گی، کیا حالات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے بہتر، اس سے وہ گناہ ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہ توحید پرست تھی تو اللہ نے اس کو مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے۔ آئیے دوسری روایت، ایک شخص تھا جو ریگستان سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی اور اس نے دیکھا ایک کنویں میں پانی، لیکن پانی بہت نیچے تھا، وہ اتر کر نیچے گیا، مطلب اس کو خود جانا پڑا نیچے، جا کر اس نے پانی پیا، اور پانی پی کے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا جو اپنی زبان باہر نکالے ہوئے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی یہ کتا بھی آج ویسے ہی پیاسا ہے، تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ کی خاطر، چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا تو اکیلا تھا ریگستان میں، پانی پلاؤں گا، لیکن پانی تو نیچے تھا اور کوئی ڈول تو تھا نہیں وہاں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کنویں میں اترا، اپنے جوتے کو نکالا، جوتے میں پانی لے کے منہ میں جوتا پکڑا، چونکہ اوپر بھی چڑھنا ہے نا، اس کو کنویں کے باہر بھی نکلنا ہے، تو اس نے جوتے کو منہ میں لیا، پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اندازہ لگائیے آپ، تو ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، اینیمل کو رائٹس نہیں ہوں گے اسلام میں۔ اندازہ لگائیے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم جا رہی ہے، اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت جنت جا رہی ہے۔ ایک بلی کی وجہ سے اس کو کھانا نہ کھلانے اور پلانے کی وجہ سے جس سے اس کی موت ہو رہی ہے، ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے۔ وہیں ایک آدمی صرف ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت عطا فرما دی۔ تو
تو ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ، کوئی بھی حق. اور جب جانوروں کے اتنے حق ہے اور نہ دینے کا یہ گناہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پڑوسیوں کا حق کتنا زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے. عورت کا حق کتنا زیادہ ہوگا آپ کی بیوی کا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے. بچوں کا حق کتنا ہوگا آپ کے اور ہمارے اس لیے کہ وہ تو انسان ہے نا. اور رشتہ داروں کا کتنا حق ہوگا اس لیے کہ وہ تو ہمارے خرابت دار ہیں. اور ماں باپ کا کیا حق ہوگا اس لیے کہ وہ تو ماں باپ ہے. اور رب کا کیا حق ہوگا کہ اس کے حق میں آپ حق تلفی کریں گے تو کیا سزا دیں گا پھر ایک بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نتیجہ. تو جانوروں کے حق کو معمولی مت سمجھیے، کوئی بھی حق کو معمولی مت سمجھیے، اس لیے کہ حق وہ ہوتے ہیں جو دینا ہے آپ کو. اور علماء لکھتے ہیں وتواصوا بالحق، سورۃ عصر کی جو آیت ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق کے اندر یہ حق شامل ہے آپس میں ایک دوسرے کے حق دینا، اس میں یہ بھی شامل ہے جانوروں کے حق. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کی مخلوقات جانور چرند پرند مچھلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے رائٹس کیا ہو وہ بھی اسلام نے ڈیفائن کر دیے 1450 سال پہلے. اور جب ان کے تحفظ کی، ان کے حق کی بات کی، تو وہ اسلام کیسے حکم دے سکتا کسی انسان کو مارنے کا جو ایک بلی کے مارنے پہ جہنم کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک جانور کو قتل کرے تو جہنم میں جا رہا ہے، تو کیسے وہ کہیں گا انسانوں کو مار دو، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دو؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ماننے والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے کسی ریلیجن کو، مذہب کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک، آئیے چند حقوق جانوروں کے میں آپ کے سامنے